الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمه ابصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ابتدائی گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا بندہ ہے، اور اس کی دلیل وہ معجزہ ہوتا ہے کہ اگر اے انسانوں تو مجھے اللہ کا بھیجا ہوا نہیں مانتے تو تم بھی اگر یہ کام کر کے دکھا دو تو پھر تو بات ہے کہ تم شاید سچے ہو نہ ماننے میں، لیکن تمام دنیا کے انسان بھی مل کر باقی کام تو کر سکتے ہیں لیکن معجزہ نہیں دکھا سکتے. معجزہ صرف اللہ کا نبی ہی دکھاتا ہے، اور یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا ہے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو زیادہ سے زیادہ جو تعداد قرآن پاک میں ہے وہ 9 معجزات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور ان کو 9 معجزات عطا فرمائے. یہ ذکر ہے، باقی اللہ جانے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا فرمائے کہ اگر کوئی انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ نہیں گن سکے گا، اتنے زیادہ ہے. تو آج ہم ان احادیث پر نظر ڈالیں گے، لیکن یہاں ہی میں ابتدا ہی میں یہ بات عرض کر دوں کہ گزشتہ جمعہ کے بعد پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے
پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی چھلنی کر دیا، اور مسلمان کہلانے والوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس کے سامنے مسلمانوں کے سر شرم سے نہیں جھکے، بلکہ اپنے آپ کو انسان کہنے والوں کے بھی شرم سے سر جھک گئے کہ کیا کوئی انسان بھی یہ عمل کر سکتا ہے جو کام ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نے کیا ہے۔ اب یہ چونکہ گزشتہ جمعہ کے بعد واقعہ ہوا ہے، آج میری گفتگو اس پر بھی رہے گی، لیکن یہاں پر یہ اتفاق جانیے، اور یہ سبحان اللہ، یہ اسلام کی عظمت ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی میں سے ایک بات ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی وہ احادیث و روایات جب جمع کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع ہی میں سے ان روایات کو لاتے ہیں کہ جن کا تعلق ان قسم کے واقعات کے ساتھ ہے۔ یعنی معجزات تو کئی قسم کے ہیں، لیکن شروع ہی میں سے وہ ان روایات کو، احادیث کو ذکر کرتے ہیں کہ جن میں یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، اسی سے ملتے جلتے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اور اس لیے یہاں پر یہ عمل کرنے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ ان باتوں پر غور کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اور جن کا خون بہایا ہے ان سے بھی معافی مانگے، ورنہ اللہ رب العزت اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ یہ جو تمام محدثین نے ایسی احادیث میں یہ تمام واقعات نقل کیے ہیں نا، یہ ہمیں حوصلہ اور ہمت دیتی ہیں کہ ظالم ظلم کر کے اپنی ہی عاقبت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ دین کو ختم کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نہ وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دشمن میری امت کو ختم نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔ آپ ایک کا خون بہائیں، 100 کا بہائیں، 1000 کا بہائیں، جتنا بھی بہانا ہے آپ بہائیں، خون بہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ دین کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسے میرے رب نے اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کا محافظ ہے، کوئی بھی دنیا کی طاقت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی ضمانت دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ضامن ہے۔ یہ خود اس کی بشارت قرآن پاک کی ضمانت کا ذکر خود قرآن پاک میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ضمانت کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جو قرآن حکیم کی مثل بنانے کی ساری زندگی سعی کرتا رہے، اپنی عاقبت کو خراب کرے گا، اس کے سوا اینڈ پر اسے کیا حاصل ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے گا، حقیقت میں وہ اپنی ہی عاقبت کو خراب کرے گا، اپنی ہی آخرت کو خراب کرے گا، اپنے ہی گلے میں لعنت کا توق ڈالے گا۔ دنیا میں بھی اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ تیرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، تیرے غلاموں کا بھی ذکر ہوگا، تیرے دین کا بھی ذکر ہوگا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دین کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے، ان کی نسلیں اجڑیں گی۔ ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹیاں دی ہوئی ہیں، اگر ان ظالموں کو دیکھیں پھر تو علماء ممبر پر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن الحمدللہ علماء بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ جس نے بٹھایا نا اس نے ساتھ ہمیں ضمانتیں بھی دی ہوئی ہیں کہ تم کھل کر میرے دین کی حمایت کرنا، وقتی تکلیفیں تمہیں آئیں گی لیکن اینڈ پر بے نام و نشان میرے نبی کے دشمن ہی ہوں گے، میرے دین کے دشمن ہوں گے۔ یہ نام انہی کا مٹنا ہے، مٹانے والے مٹ گئے۔ آج یزید کی قبر کا روئے زمین پر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں دفن ہے۔ میں اس کے محل میں گیا ہوں، اجڑا ہوا ہے، ابھی بھی اس کا محل ایسے ہی ہے، آج بھی وہ دور دیوار موجود ہے، میں خود اس کا وزٹ کیا ہے، لیکن اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی دنیا میں ایک انسان نہیں ہے جو اپنا رابطہ، اپنی شناخت یہ کہہ کر کر سکے کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ کوئی ہے دنیا میں؟ کسی کو ملتا ہے؟ آخر اس کی اولاد تو ہے دنیا میں، اس کا نام بھی رکھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کا، یعنی نسل تو نسل ہے، اس کا نام بھی کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل درست آپ نے فرمایا۔ اللہ چنگیز خان آیا یزید کے بعد، خون کی ندیاں بہا دی، مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں طے کیا اس نے، لیکن چنگیز کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے آج؟ کہاں ہے اس کی نسل؟ کوئی چنگیز خان کی نسل میں ہے کہ جو کہتے میں چنگیزی ہوں؟ میرے بھائی، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی بے نشان و نام و نشان ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ آپ پاک و ہند میں ایک یا دو نہیں ہے، یہ کوئی ایک دو نہیں، آپ کو ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایسے مزارات ملیں گے ان مجاہدین کے کہ جنہوں نے، یا ان اولیاء اللہ کے، دو قسم کے لوگوں کے، وہ مجاہدین اور اولیاء اللہ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے، ظاہر بات ہے دین تو عرب سے شروع ہوا ہے نا جی، تو یہ لوگ تو پہلے عرب سے ہی آئے ہوں گے نا، عرب سے چلے، نہ زبان بھی نہیں ہے، خالصتاً ایک کفرستان ہے، شرک کا ڈیرا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے علم کی روشنی لے کر آنے والے اور تلوار اپنے ساتھ لے کر آنے والے اپنی جانیں یہاں دی انہوں نے۔ 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 800 سال کے بعد ان کے مزارات آج بھی روشن ہیں، آج بھی روشن ہے۔ لیکن کسی دشمن اسلام کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ ظاہر بات ہے ہمیشہ قوتیں تو دو ہی ہوتی ہیں نا۔ میں آپ کو بالکل ریسنٹلی 200-300 سال پرانی پیچھے لے چلتا ہوں۔ اکبر، مغلیہ امپائر، بہت بڑی دنیا کی امپائر تھی۔ اکبر، اس کو مغل اعظم کہا جاتا ہے، مغل اعظم اس کا نام ہے، یہ ہمارا چلو مغل اعظم وہ کہلاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس نے بے وفائی کی، غداری کی، ٹھیک ہے۔ مقابل میں
حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اس کے مقابلہ کے لیے تشریف لائے، سامنے آئے۔ جہاں پر آج حضرت مجدد الفسانی کا مزار ہے، سرہند شریف میں، پنجاب میں یہ علاقہ ہے، واسٹ میجارٹی وہاں سکھوں کی ہے، واسٹ میجارٹی وہاں سکھوں کی ہے۔ اس علاقے میں مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن آپ ابھی جا کر دیکھ لیں انٹرنیٹ پر، آپ کا کتنا عالی شان مزار ہے، اور ہر روز کتنی تعداد میں لوگ آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پورے روئے زمین سے۔ اور مغل اعظم یعنی مغل اعظم سے بڑا نا، سب سے بڑا مغل ہوں، ویسے تو امپائر، مغلی امپائر بہت بڑی امپائر تھی، اس کا بھی میں بڑا ہوں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی۔ کسی کو پتا اس کے قبر کا ہے؟ مثلا اس کے قبر کا ہے؟ میں اس کے بیٹے کی بات کرتا ہوں، غالب یہ اسی کا بیٹا تھا، جہانگیر، کیونکہ اس کے بعد وہی آیا تھا نا جہانگیر۔ اگر غلطی ہو جائے تو مجھے کریکٹ کر دینا۔ شاہ جہاں تھا، پھر جہانگیر شاہ، چلو جو بھی ہے وہ دیکھیں گے بعد میں۔ جہانگیر کی قبر کہاں ہے جی؟ شاہ درہ لاہور میں، میں نے خود دیکھا، وہاں سے لاریاں بسیں گزرتی ہیں۔ میرا نہیں خیال سال میں کوئی 10 آدمی بھی اس کی قبر پر جا کر فاتحہ کھانے کے لیے جاتے ہوں گے، حالانکہ اس نے بعد میں توبہ طائب کی تھی۔ یہ پہلے حضرت مجدد الفسانی کا مخالف تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، سب کچھ کر لی، پھر معافی تلافی بھی ہو گئی، ٹھیک بھی ہو گیا، اس نے پھر اچھے بھی کام کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کچھ دشمنی کر چکا تھا۔ میرے بھائی بالکل سڑک کے قریب ہے، ایسے ہی جیسے یہ ہے، یہ شاہ جہاں کی قبر ہے، جہاں سے بسیں گزرتی ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ وہاں آپ پر جائیں، کسی دکاندار سے بھی پوچھیں گے نا، ماں سوائے کو جو تعلیم یافتہ طبقہ جس کو ہسٹری کے ساتھ کوئی شغف ہے، اس کے علاوہ وہاں رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ جہانگیر کی قبر ہے۔ بادشاہ تھا نا، بڑے تم تراک کے سارا حکومت کرتا تھا، پورا انڈیا، یہ پاکستان بھی اس میں شامل، غالباً افغانستان بھی شامل، یہ سارا بنگلہ دیش، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک اس کا اقتدار تھا۔ کیا ہے اقتدار؟ یاد رکھیں، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، دولت کے زام میں آ کر یا اقتدار کے نشے میں آ کر بے نشان وہی ہوا ہے، نام اسی کا مٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نام کبھی نہیں مٹتا، کبھی بھی نہیں مٹتا، وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ اب تو سارے حقائق کھل کر سامنے آ رہے ہیں نا جی، محض ڈالرز کی محبت میں آ کر سارے حقائق اب سامنے آ رہے ہیں، مزید آئیں گے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کن کو خوش کرنے کے لیے تم نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے؟ میں نے آج بھیجا ہے، اگر تم سچے ہو، امریکی سیاسی ہے، اس نے کہا کہ میڈیا اگر آزاد ہے اور پھر عدالتیں بھی آزاد ہے، جھوٹ بولتے ہو تو مجھے کورٹ میں لے جاؤ، لے جاؤ نا کورٹ میں، ہے جرأت۔ ایک حکومت پر اس نے کہا ہے نا، 1000 سے زائد لوگوں کا تم نے خون بہایا۔ میرا وہ بیجی ہیں، وہ اس کا پورا بیان دیکھیں، 1000 سے زائد، اور اس نے کہا میں نے یہ فگر شائع نہیں کی جب تک میں نے اپنی تحقیق صحیح طریقے سے مکمل نہ کر لی۔ اگر کسی کو آؤ میرے خلاف عدالت میں آ جاؤ، میں ثابت کر لوں گا، 1000 سے زائد انی شاہدین وہاں پر جو موجود تھے،
پاکستان کا ٹی وی ہے سما ٹی وی، اس کا کھوجی پروگرام ہے. آج کل کے لوگوں تو پتہ بھی نا کھوجی کیا ہوتا ہے. چلو اس نے کہا 650 آدمی، کیونکہ وہ گنتا نہیں نا، انہوں نے تحقیق اور طریقے سے کی ہے. جو امریکی سیاسی نے تحقیق کی نا، اس نے کہا بھائی یہ ہے میرا نمبر، جس کا کوئی بھی آدمی شہید ہوا ہے مجھے ڈائریکٹ اس نمبر پر بھیجیں، لیکن صرف حقائق بھیجنے ہیں. اس نے وہاں سے کلیکٹ کر کے وہاں کے جن لوگوں کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساری انفارمیشن کو جمع کر کے پھر اس نے اس کو پبلش کیا، براڈ کاسٹ کیا. اور وہ جو سما ٹی وی پر ہے، وہ چونکہ عینی شاہد تھے وہاں پر موجود تھے، وہ ایدی ایمبولینس والے اور دوسرے لوگ وہاں پر یہ زخمیوں کو اٹھا رہے تھے. تو اس کا میرا ایک محتاط اندازہ ہے کہ 650 زائد ہے. اور وہاں پر پولیس والے، آج وہ آرمی والا اس نے استعفیٰ بھی دے دیا آرمی سے، میں نے وہ بھی بھیجا ہے، جو وہاں پر موجود تھا 15 سال سے وہ آرمی میں تھا، ISI میرا ہے وہ. اسی لیے اس نے کہا جناب میں نے استعفیٰ دے دیا. اتنی لاشیں گرائی گئی ہیں، اتنی لاشیں گرائی گئی ہیں. بر صغیر کی تاریخ میں انگریز نے جلیاں والا باغ میں یہ کام کیا، تو اس کے بعد اتنے بڑے قتل و غارت بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ہوئے حکومت کی سرپرستی میں. جلیاں والا باغ کے بعد اتنی بڑی قتل و غارت، بلا وجہ انسانوں کا خون اس کے بعد، اور لیکن وہ انگریز کے زمانے میں ہوا تھا. اور پھر یہ جو عرب بدماش ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں، مصر والے، شام والے، سعودیہ والے، یہ عرب بدماش کہ لوگوں کی لاشوں کو کیمیکل ڈال کر جلا کر ان کو یعنی بالکل ان کے نشان مٹا دیتے ہیں. انہی بدماشوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ کیمیکل کے ذریعے لاشوں کو ختم کرو. ابھی تو وہ شاید وہ انتظار کریں گے، لیکن وہ یہی کام کریں گے آخر میں، کیونکہ عرب ملک میں یہی ہے، جو بھی ان کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کو اسی وقت کیمیکل، اس کو قتل کر کے کیمیکل ڈال کر اس کو بالکل پانی کی طرح بنا کر اس کو بہا دیتے ہیں کہ کیا کہا جی ہمیں وہ بس کہیں گم ہو گیا ہوگا. پورے میڈل ایسٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے یہ سٹوریاں اخبارات میں، میڈیا میں یہ پڑھی ہوں گی. مصر میں کیا ہوتا ہے، شام میں کیا ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں کیا ہوتا ہے. زید حامد پاکستان کا ایک مشہور آدمی ہے، اس نے خود یہ پوری سٹوری اس نے سعودی عرب کی نشر کی ہوئی ہے. ان کے جیل میں رہا ہے، وہ کیسے اس کو بیچارے کو، چونکہ بڑا مشہور آدمی تھا تو بچ کر نکل آیا، وہ بھی بڑی مشکل سے کہ پاکستان کے آرمی نے اس کو بچایا. وہاں پر کیا ہوتا ہے، انہی کو یہ سعودی معاہدہ یہ اسی لیے اسی نے یہ ساری بدماشیاں دکھائی ہیں کہ اپنے مخالفین کو اس طرح کیمیکل ڈال کر ان کے لاشوں کو بالکل جلا کر پانی باندھ کر دریاؤں میں بہا دو. جو وہ ایک شافی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. کمال خفاجی کیا نام تھا اس کا، جمال خفاجی، ہاں وہ اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آج تک ہاں یہ دنیا میں، اور یہ میں کہتا ہوں یہ جو کام ہے جو پاکستان میں ہوا ہے، بلا شک و شبہ کہ مودی ایک بہت ظالم انسان ہے. 2000 سے زائد مسلمانوں کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا تھا. نیتن-یاہو بلا شک و شبہ ایک ظالم انسان ہے. ہزاروں بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اس نے شہید کیا. کہ مجھے یہ بتاؤ، نہ مودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، نہ نیتن-یاہو پڑھتا ہے. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے. تمہارے میں اور مودی میں اور نیتن-یاہو میں کیا فرق ہے؟ آج یہ سٹوری آئی ہے. پاکستان کے وسائل کو تم بطور رشوت ٹرمپ کو دیتے ہو. آج سٹوری آ گئی ہے. صرف ایکسٹینشن کے لیے، محض اپنے حکومت کو بچانے کے لیے. عربیوں نے تو دیے نا حلال اعلان رشوت، اور انہوں نے تو دکھا کر دیا. تم نے جو کچھ انڈر گراؤنڈ کیا ہے
یہ جو نذرانے پیش کیے ہیں ٹرمپ کو، یہ پاکستان کے وسائل کو ٹرمپ کو دینے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کا خون تم نے بہایا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اسٹوری آ گئی ہے، یہ معمولی سٹوری نہیں ہے، یہ ایک انتہائی ذمہ دار انسان ہے، امریکہ کا سفیر ہے جاپان میں،